رمضان کی بات کریں تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے کہ اس روز قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کے لیے ہم سب جو ہے وہ سسک رہے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے ہمیں ایک ایک نیکی مل جائے ہمارے پلڑے کے اندر کہ ہمارا یہ والا پلڑا بھاری ہو جائے. شاید اس وقت اگر ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ رمضان کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کی رات فلاں رات کو دی, میں نے 10 کی 10 راتیں عبادت نہیں کی تھی, تو اس وقت کیا پچھتاوا ہوگا انسان کا, وہ بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے وہ بھائی بھی جو ویسے شاید نشوں کے اندر ملوث ہوں اور آپ کو کانسرٹس میں دعوت دیتے ہوں, ہر طرح کی بے غیرتی کے اندر جو قرآن کے اوپر موجود ہے اس کے اندر آپ کو دعوت دیتے ہوں, اس کے پاس یہ بہترین موقع ہے. اب وہ اس موقع کو غنیمت جان کے مساجد کے اندر آ رہا ہے, عبادات کے اندر اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے, تراویح کے اندر آ رہا ہے, اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں اور آپ جو زیادہ حاجی بنے میں who are we to question that person کہ تو موسمی نمازی ہے. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک باقاعدہ ماحول کا شفٹ ہوتا ہے, باقاعدہ ماحول چینج ہوتا ہے. صرف میڈیا کے اندر نہیں بلکہ ہر جگہ پہ, ایون مساجد کے اندر بھی ماحول الحمدللہ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ چینج جو ہے یہ ایکچولی چینج صرف اور صرف زمین کے اوپر نہیں ہے, یہ دنیا کے اندر صرف یہ چینج نہیں ہے, دس از ایکچولی ٹرانسلیٹڈ فرام دا ہیونس. اور اس کی بھی ریزنز آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان کانسیپٹ ہوتا ہے, جب رمضان آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جو ہے وہ چین کر دیتے ہیں, شیاطین کو جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کو چینجز نظر آتے ہیں رمضان کے اندر ماحول کے اوور آل ہر چیز ہی چینج ہو جاتی ہے. آپ کا مطلب برے سے برا دوست بھی جو ہے نا وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے. یہ سارا کا سارا جو چینجز نظر آتے ہیں آپ کو, یہ الحمدللہ یہ رمضان کی برکات ہے. اب اگین اس کے اندر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں, تو یہ سوالات میں نے کہا ساتھ ساتھ ان کو ایڈریس کرتے چلے جائیں, کیونکہ اکثر اوقات اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن یہ آتا ہے کہ جی پھر ہمارے رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں. پھر یہ ایک اور کاؤنٹر کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس میں جو ہے نا وہ چوری چکاری بھی شروع کر دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں انریزنیبل پروفٹس بھی اٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا سارے سین ہوتے ہیں, وائی ڈز دس ہیپن اگر شیاطین سارے کے سارے چینڈ ہیں. تو اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے ہمارا, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو سلف کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب کوئی بات جس کی ایکسپلینیشن مزید نہ دی جائے اس کو مزید گریدنے کی کوشش نہ کیا کریں. آپ کو اگر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کروا دیا گیا یا ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کو چینج کر دیا تو دیٹس دی اینڈ آف اٹ. یہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں واقعتاً شیاطین کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ علماء نے اس کی کیا اور تشبیہات بیان کی ہیں, اس کی کیا ایکسپلینیشنز اور بیان کی ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل شیاطین جنوں میں سے ان کو تو قید کر لیا جاتا ہے, لیکن شیاطین انسانوں میں سے جو ہوتے ہیں ان کو قید مکمل طور پہ اوبویسلی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ یہاں پہ انٹروین نہیں کرتے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں والے شیاطین جو ہے یہ موجود رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تیسری سورس ہوتی ہے آپ کے وسوسوں کی, وہ بھی وہیں موجود رہتی ہے. اور وہ تیسری سورس کیا ہے وسوسوں کی؟ ایک انسان ہے, ہاں نفس, ایک انسان ہے شیاطین, ایک جن شیاطین ہے, اور تیسری سورس جو ہے وہ آپ کے نفس کے ذریعے. تو آپ کا نفس تو وہیں موجود ہوتا ہے, اینڈ اٹ از ویل ٹرینڈ, اور وہ اس کی مسل میموری بلڈ ہوئی ہوئی ہے, گناہوں کا وہ عادی ہوا ہے. تو اس کو دوبارہ گناہوں سے دور کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اکثر و بیشتر تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کو چھوڑ دوں اس رمضان کے اندر, اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے. اس کے بعد اس کی مسل میموری جو ہے وہ اس کو بار بار فورس کر دیتی ہے یا کوئی ٹریگر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی کچھ ایکسپلینیشنز تھی. تو دس ڈز ناٹ مین کہ اس کی افیکٹونیس یا اس حدیث کی صحت کے اندر کوئی سوال ہے, لیکن یہ اس کی بنیادی طور پہ ایکسپلینیشن تھی. یہ جتنی تقریبات آپ دیکھتے ہیں رمضان کی تیاری کے متعلق, رمضان کی کو ویلکم کرنے کے متعلق, یا رمضان کی فوائد یا اس کے ورچوز بیان کرنے کے متعلق بہت سارے ایونٹس رکھے جاتے ہیں, لوگ آپ سے بات کرتے ہیں, آ کے ہم باتیں سنتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ کوئی رسمی سی بات نہیں جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر. دس از ناٹ اے کلچرل تھنگ, دس از ناٹ سم تھنگ کلچرل. یہ چیز جو ہے آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی ملتی ہے, اور صحابہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. ثابت ہے کہ صحابہ جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, ہمیں رمضان حاصل ہو جائے.
تو ایک دوسرے کو دعا بھی دیا کرتے تھے کہ کمبائن دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کسی طریقے سے رمضان تک پہنچا دیں. اور کچھ آثار سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف جو تھے وہ رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک اس رمضان جو گزرا ہے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, اور جو اگلے 5 مہینے ہوتے تھے رمضان سے پہلے اس میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں رمضان جو ہے وہ اچیو ہو جائے. تو دس از ناٹ سم تھنگ کہ ہم نے یہ دس از سیلف کریٹڈ, اٹس ناٹ سیلف کریٹڈ. یہ ہمیں سلف صالحین سے بھی ثابت شدہ بات ہے, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ وہ رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے, اس کی تلقین ایک دوسرے کو دلوایا کرتے تھے, اور ایک دوسرے سے مقابلہ بازی بھی کیا کرتے تھے نیکی کے معاملے میں. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ خیر کے معاملے کے اندر صحابہ جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کون بندہ آگے جا رہا ہے تاکہ ہم بھی اس کے برابر جو ہے وہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ اگر رمضان کی بات کریں تو رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے, اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر عبادت لگاتار اگر انسان کرے تو اگر جس کو وہ اچیو ہو جائے وہ اس کو اس کے عوض ثواب ملے گا, اور اس کے عوض اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا. تو آپ امیجن کریں کہ اس روز قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کے لیے ہم سب جو ہے وہ سسک رہے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, کہیں سے ہمیں ایک ایک نیکی مل جائے ہمارے پلڑے کے اندر کہ ہمارا یہ والا پلڑا بھاری ہو جائے شاید. اس وقت اگر ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ رمضان کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کی رات فلاں رات کو تھی اور میں نے 10 کی 10 راتیں عبادت نہیں کی تھی, میں نے سوچا کہ شاید مجھے 25ویں پہ ملے گی یا 27ویں پہ ہی ملے گی, اور وہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی اور رات کو ہوگی, تو اس وقت کیا پچھتاوا ہوگا انسان کا, وہ بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جس شخص کو جس بدبخت کو پورے سال میں 10 راتیں بھی عبادت وہ نہ کر سکے, جس کو یقین ہو کہ ان 10 راتوں میں سے میں نے اگر 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لی میں نے تو مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے گی, اس بدبخت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ باقی 365 دن کیا عبادت کرے گا اور کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا؟ تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اس موقع کو ہم ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. یہ لٹرلی جو ہے یہ بمپر آفرز اور فلیٹ 50% آف سے بھی جو ہے نا وہ کہیں زیادہ, مطلب اس کی پرسنٹیج آپ نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی پرسنٹیج کی ہمیں آفرز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. کوئی بھی بندہ ہوگا نا, کوئی بھی بندہ ہوگا, اس کو اگر یہ بولا جائے کہ بھائی جان مثال کے طور پہ آج کل تو آپ کو شوز بھی ملتے ہیں بہت سارے, یہ مسٹر بیسٹ فلانا ڈمکانا, کہ تمہیں 1 مہینہ ہم یہاں پہ بند رکھیں گے, اس کے بعد تمہیں ہم $1 ملین دیتے ہیں. تو بندے کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ سیکریفائس ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ قربان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کہتا ہے, نہیں یار مجھے جو اینڈ رزلٹ مل رہا ہے نا وہ بہت پروفیٹیبل ہے, اٹس ناٹ ورتھ لوزنگ. تو جو شخص یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے اور اس پہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس کے کیا ریوارڈز بتائے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی قرآن مجید کے اندر, جو اس سے بھی محروم رہتا ہے وہ اس بندے کی صرف اور صرف بدبختی ہے, وہ اس بندے کی صرف بدبختی ہے اور کوئی معاملہ نہیں. اور واللہ العظیم اس مہینے کی جو قدر و قیمت اس کے بارے میں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ایک مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے شاید سنی ہوگی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ صحابہ ہے ایک سوال لے کے. اس کی بیک سٹوری کیا ہے؟ اس کی بیک سٹوری یہ ہے کہ ایک ہی قبیلے کے 2 شخص تھے, ٹرائب آف بالی اس کو کہتے ہیں. وہ 2 اشخاص تھے, وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایمان لے کے آئے تھے. مشہور حدیث ہے, رمضان کے کانٹیکسٹ میں اکثر بیان کی جاتی ہے. وہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ اکٹھے ایمان لے کے آئے تھے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, غزوات کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا. اور جو دوسرا شخص تھا وہ نیچرل ڈیتھ مرا تھا نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کو ایک خواب آیا, اور انہوں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ جو دوسرا شخص ہے اس کا مرتبہ جو ہے وہ پہلے والے سے زیادہ بلند ہے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل ہے اس کی. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں شہید کا رتبہ آپ کو پتہ ہے, شہداء صدیقین یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب سے اول درجے پہ اور بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والے ہیں جنتوں کے اندر. ٹھیک ہے, سوائے آبویسلی آپ نے اگر قرضہ کوئی لیا ہو, اس کے علاوہ بغیر حساب و کتاب کے جانے والے ہیں. اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو 2nd نمبر پہ مرنے والے نیچرل ڈیتھ مرنے والے بندے شخص کا معاملہ تھا, اور صحابی کو خواب آ رہا ہے. تو آبویسلی نیچرلی مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی کسی کو بھی آتا, تو وی وڈ بی انٹریگڈ یہ معاملہ کیا ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال لے کے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس شخص کا مرتبہ پہلے والے سے بلند کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ آپ نے تو اتنے سارے ورچوز بیان کیے ہوئے شہید ہونے کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ حیرت کیوں ہوتی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دوسرا شخص جو ہے اس دوسرے شخص کو ایک اور رمضان نصیب ہوا تھا. تو آپ امیجن کریں, یعنی اگر جس بندے کو حقیقی معنوں میں رمضان نصیب ہو جائے, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کا درجہ
اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ شہید کے برابر برابر ہو جائے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی فیملی کو کمپرومائز کیے بغیر اگر 1 مہینے کی عبادت سے بندہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اگین انتہائی بدبخت انسان ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے بڑے تحفے کو، اتنی بڑی نعمت کو جو ہے نا وہ ویسٹ کر دیتا ہے. اینڈ ہی ڈرائیوز اٹ ٹو ڈسٹ. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی تیاری اگر نہیں کی جائے گی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یو آر بیسکلی پلاننگ ٹو فیل. دین اف یو فیل ٹو پلان دیٹ افیکٹولی مینس دیٹ یو ہیو پلان ٹو فیل. تو یہ معاملہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ کے رکھیے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اپنی پہلے سیشنز کے اندر کہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی توکل کے برخلاف نہیں ہوتی ہے. یہ سنت سے ثابت ہے پلاننگ کرنا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سب نے جو ہے وہ اپنے رمضان کو بہت زیادہ فروٹفل بنانے کے لیے ایک کام کرنا ہے. اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم سب نے پلاننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پلاننگ کی میں آپ کو موٹی آؤٹ لائنز دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ اس کو ہم میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں. آبویسلی لیکن ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کسٹمائزڈ ایڈیشنز ہوں گے کیونکہ ہر بندے کی اپنی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر بندے کی اپنی اسٹرینتھس ہیں اور ہر بندے کی اپنی ویکنیسز ہیں. تو وٹ ایور ٹرنز یور گیئرس آپ اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو اور اپنے مہینے کو انشاءاللہ پلان کریں. سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ فوکسڈ رہنا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر وہ گوز وداؤٹ سیئنگ لیکن اگین دا ریمائنڈر بینیفٹس دا بلیورز، وہ یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے. اور نیتوں کو خالص کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیتوں کو خالص کرنے سے یہ مراد ہے کہ رمضان کے اندر عبادات اسی لیے نہیں کرنی کیونکہ سب کر رہے ہیں، یہ عبادات اسی لیے نہیں کرنی کہ اگر میں مسجد میں نظر نہ آیا تو میرے نیبرز کیا کہیں گے، یہ جو دعوت میں بندہ انوالو ہوتا ہے اور یہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یا اسی لیے نہیں کرنی کہ پیئر پریشر یا فیملی پریشر، اس لیے عبادات نہیں کرنی. عبادت صرف اور صرف خالصتاً کس مقصد کے تحت کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ کرنی ہے. جو عبادت کرنی ہے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنی ہے. ہاں اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے بات کے اندر کہ ماحول کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے، تو اس ماحول کو بینیفیشل بنانے کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں اور عبادت خاص اللہ کی ذات کے لیے کریں. یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ خاص اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لینی ہے. اور جہاں تک ماحول کی بات تھی، ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کر دوں میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے وہ بھائی بھی جو ویسے شاید نشوں کے اندر ملوث ہوں اور آپ کو کانسرٹس میں دعوت دیتے ہوں، ہر طرح کی بے غیرتی کے اندر جو قرآن ارض کے اوپر موجود ہے اس کے اندر آپ کو دعوت دیتے ہوں، لیکن رمضان کے اندر وہ بھائی بھی جو ہے جب آپ کے موبائل کے اندر رنگ ٹون بجتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں یار کیا کرے رمضان کا مہینہ اور گالی مت دو یار روزے سے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے کہ بڑے بڑے گناہگار جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست کے اوپر آنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ فار دیٹ ٹائم بینگ وہ راہ راست کے اوپر آ جاتے ہیں. اور اس کے اوپر میں تھوڑا آگے بات بھی کروں گا انشاءاللہ. وہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا. پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی نیتوں کو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر لینا ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ تھی کہ آپ سب، میں اور آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب گنہگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی بندے کا امیج ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ بہت نیکوکاروں میں سے ہے تو مائنڈ یو ڈو ناٹ بی فولڈ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کے گناہوں کے اوپر جو وہ پردہ رکھا ہوا ہے باقی عوام الناس کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. تو آپ کے پاس یہ اچھے طریقے سے آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ میری کمزوری کیا ہے. اینڈ ایون ایز آئی اسپیک، یہ بات جب میں آپ سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے 3-4 مسائل ہیں بڑے بڑے، اور 3-4 بھی نہیں ہوں گے، 2-3 مسائل ہوں گے اکثریت کے لیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ وہ مسائل ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہوں، چاہے وہ اکیلے میں کرتا ہوں، چاہے وہ پبلک میں کرتا ہوں، چاہے کسی بھی، چاہے بزنس میں کرتا ہوں، کسی بھی کیپیسٹی کے اندر. یہ آپ کو معلوم ہے.
آپ نے ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے اور ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے. اپنے جو برڈنز ہیں ان کو آپ نے ان لوڈ کرنا, اپنے اوپر سے یہ بوجھ ہٹائیں. اینڈ مائنڈ یو, یہ بات یاد رکھنی ہے ہم نے, خاص طور پہ رمضان کے اندر یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے. اٹ از ایکسٹریملی انفارچونیٹ. وہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ ایک بہت ڈیروگیٹری مینز میں استعمال ہوتی ہے اور لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اس ٹرمینالوجی کی بیسس کے اوپر. آپ کو بھی ابھی رمضان آنے سے آپ کو ویڈیوز بھی ملا کریں گے اس کے اوپر فنی. دیٹ از اے ٹرمینالوجی جو ہم کہتے ہیں موسمی نمازی. سنی ہوئی آپ سب نے, ہم سب نے سنی ہوئی ہے. یہ جو ٹرمینالوجی یہ انتہائی شرمناک ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ یہ ہے گناہ گاروں کا مہینہ, یہ ہے گناہ گاروں کا مہینہ. دیکھیں جو پورا سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر لگا ہوا ہے, اس کے لیے یہ موقع ہے کہ اپنے درجات کو مزید بلند کر دے. ایسے ہی. لیکن رمضان کا جو مہینہ جو توبہ طائب ہونے کے لیے جس بندے کے لیے آیا تھا, وہ در حقیقت کون بندہ تھا؟ وہ میری آپ کی طرح گناہ گار لوگ تھے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اپرچونٹی تھی, پورا سال کچھ بھی نہیں کیا, دس از یور ٹائم, کیش ان اور اسٹارٹ افریش. سب کچھ پیچھے چھوڑ دو, ایک نئی 0 میٹر, ایک نئی سلیٹ کے ساتھ آگے چلو. اپنا سارا ریکارڈ جو پیچھے 0 میٹر کر دو, آگے چلو اور باقی سب کچھ پیچھے بھول جاؤ. یہ اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر مہینہ رکھا تھا. اینڈ بائی دا وے آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, رمضان کے جو مہینے کا جو نام ہے یہ نام آپ کو معلوم ہے کہ باقی مہینوں کے نام جو ہے وہ انسانوں نے رکھے ہوئے ہیں. اکثر مہینوں کے کچھ مہینے جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھے ہوئے ہیں. یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ اس میں سے رمضان کا مہینہ بھی شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے دنیا میں آنے سے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ, اور اس کے بعد لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ نیچے اتارا گیا. اور اس کلام پاک کے اندر اس رمضان کے مہینے کا منشن جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا, اور اس مہینے کی برکتیں, اور اس مہینے کے اندر ہم نے جو ہے وہ روزوں کے فرض کیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر درج ہیں. یہ نام جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا. اور یہ جو ورڈ ہے رمضان کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے رمز کے روٹ ورڈ سے. یہ جو رمز کا روٹ ورڈ ہے اس سے مراد کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس سے مراد ہے جلانے کی. اور امام قرطبی جو ہے وہ تفسیر القرطبی کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ جو رمضان کا ورڈ ہے اس کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ تھا یہ مہینہ تھا ہی کن کا؟ یہ تھا ہی گناہ گاروں کا مہینہ, یہ تھا ہی توبہ کرنے کا مہینہ, یہ بالکل فریش سٹارٹ کرنے کا مہینہ تھا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو لوگ اس طرح کے اوپینینز والے ہیں جو کہتے ہیں موسمی نمازی اور یہ وہ فلاں ڈمکان, میں آپ سے پوچھتا ہوں جس بندے نے اپنی لائف کو ری الائن کرنا ہے میری آپ کی طرح, اس نے توبہ کرنی ہے, اس نے اپنا تعلق واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں پورا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیری حدود کو پامال کرتا رہوں, اس کے پاس یہ بہترین موقع ہے. اب وہ اس موقع کو غنیمت جان کے مساجد کے اندر آ رہا ہے, عبادات کے اندر اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے, تراویح کے اندر آ رہا ہے, اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں اور آپ جو زیادہ حاجی بنے میں who are we to question that person کہ تو موسمی نمازی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صبح و شام, صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جو کبھی بھی اتنا آزاد نہیں کرتے لوگوں کو. اور ایک اور حدیث کے اندر یہاں تک آیا کہ افطار کے وقت کے اوپر جو لوگ who are destined for the hell fire, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گردنوں کو آزاد کر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے. تو جب ان گناہ گاروں کے لیے اتنی ساری فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے گا پورے رمضان کے اندر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان اور احتساب سے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. اتنی ساری آفر دی جا رہی ہے, کس کے لیے دی جا رہی ہے آفر؟ یہ میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے دی جا رہی. تو ان گناہ گاروں کو جب یہ آفر دی جا رہی ہے اور جب وہ گناہ گار شخص ان آفرز کو اویل کر رہا ہے تو ہم کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم اس کو ڈیمین کرتے ہیں اور ہم آگے سے کہتے ہیں کہ تو موسمی نوازی ہے. یہ تمہیں ویسے اسلام یاد نہیں آتا؟ یا وہ خدا کو مانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا موقع پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پورا سال رب یاد نہیں آتا. اس شخص تو کم سے کم ان بختوں کی طرح تو نہیں ہے جو باغی ہو چکے جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟
کہ جو آخری 10 راتوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, اچھا 27ویں کی رات کو خالی عبادت کر لیں گے اور ان کی روٹین کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا. مجھے بتائیں یہ شخص بدبخت ہے یا وہ بدبخت ہے جو ایٹ لیسٹ دا پرسن ہو از ٹرائنگ. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے جو اس انداز میں رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کو جو ہے نا وہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں. جو توبہ کر رہا ہے وہ اپنے رب سے توبہ کر رہا ہے, آپ سے توبہ نہیں کر رہا, اپنے رب سے توبہ کر رہا ہے. اس کو بات کرنے دیں اپنے رب سے, بیچ میں جو ہے نا وہ انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی, یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے دیندار طبقے کے لیے, یہ اگر ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا یہ ایکٹر ایکٹریسز کیا رمضان کے مہینے کے اندر آئے تھے, مجھے معلوم ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لینا, اوبیسلی یہ دین کے لیے سورس نہیں ہے, لیکن چلو ایٹ لیسٹ پہلے سے تو بہتر ہوئے نا, کوئی امپرومنٹ تو نظر آ رہی ہے. دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ PR اچیو کرنا ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں, ہم نہیں جانتے, تو ان کو جج کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کسی کو بھی جج کرنے کی ضرورت نہیں. یہ انتہائی شرمناک انداز ہے. اور اگر آپ لوگ عبادات کرتے ہیں یا ہم لوگ عبادات کرتے ہیں تو ہم لوگ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. اب سے جو پچھلا پارٹ تھا میں نے کیا بتایا, اپنی نیتوں کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لیں. اگر ہم اپنی نیت کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ no one owes us anything. ہمارا مساجد کے اوپر بھی کوئی حق نہیں ہے اور ہمارا اس دین کے اوپر بھی کوئی حق نہیں ہے. ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں. دس ڈز ناٹ مین کہ جو نیا آ رہا ہے اس کو ہم آنے نہ دیں یا اس کے لیے ہم مشکلات کھڑی کریں, بلکہ ہمیں تو جو ہے نا وہ اس بندے کو ویلکم کرنا چاہیے ود اوپن آرمس کہ الحمدللہ چلو آ تو رہا ہے نا, آؤ یار کوئی بات نہیں. اس کی وضو کے اندر غلطی ہے, اس کو آنے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم آ رہا ہے تو اس کو ہم سکھا دیں گے آہستہ آہستہ. اس کی نماز کے اندر کوتاہی ہے, کوئی بات نہیں, آنے تو اس کو ایٹ لیسٹ آہستہ آہستہ ہم سکھا دیں گے. اس کو آ تو رہا ہے نا کم سے کم. ہو سکتا ہے کوئی شارٹس پہن کے آ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ پردے کے معاملات کیا ہیں. مسجد کے اندر بچے آتے ہیں, آپ اس کو آہستہ آہستہ سکھا دیں بنسبت اس کے جو پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے بابے اور بچوں کو جو ہے نا وہ لاتے مار کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی نیکوکاری نہیں ہے, کوئی نیکوکاری نہیں. اور یہ انتہائی غلط پرسپیکٹیو ہے جو ہم نے رمضان کے معاملے کے اندر بھی رکھا ہوا ہے. تو موسمی نمازی ٹرمینالوجی ہے, آئندہ سے اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھنا ہے ہم نے, بیکاز دس از دا پرسن ہو از ایکچولی ٹرائنگ دا ہارڈسٹ, ناٹ یو اینڈ آئی. دس از دا پرسن ہو از ٹرائنگ دا ہارڈسٹ. آگے چلیے, تیسری چیز جو ہم نے کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے. دل کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ تزکیے کے ویسے ٹاپک تو ہم کر چکے ہیں پہلے بھی. یہاں پہ جو میں مراد لے رہا ہوں, یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ اپنے دل سے کسی بھی شخص کے بارے میں جو برے خیالات ہیں, اگر کسی کے بارے میں کوئی کینہ, کوئی بغض, کچھ بھی تھا, اس کو اپنے دلوں سے نکال لیں. کیوں نکال لیں؟ اسی لیے نکال لیں کیونکہ یہ آپ کی عبادات کے اندر حائل ہوتی ہیں, یہ آپ کو تزکیہ اچیو کرنے کے اندر حائل ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں جو آپ کو عبادات کی لذت نصیب نہیں ہونے دیتی ہیں, کیونکہ آپ کے دل کے اندر اتنی نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو انٹر ہونے دیں اپنے دل کے اندر. تو اپنے دل کو جو ہے نا وہ پاک کرنے کی اس رمضان کے اندر کوشش کریں. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے اندر موجود تھے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے, مشہور حدیث ہے. تو جو شخص اندر داخل ہوا اس کو دیکھا صحابہ نے, وہ شخص کون تھا؟ نیکسٹ ڈے the same thing happened again, یہی پروسیس اگین ریپیٹ ہوا. تو جو شخص دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوا وہی شخص تھا. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے یہ نیت کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کیا معاملہ ایسا ہے, اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بیسس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے. تو انہوں نے اس کو کچھ کہا کہ میرے گھر میں کچھ معاملات ہوئے ہیں تو میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ دن کے لیے. اس کے پاس کچھ دن رہے. ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ڈیوریشن اس شخص نے, ان صحابی نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے معاملات سارے دیکھ لیے ہیں اور صبح شام میں تمہارے ساتھ رہا ہوں, تو مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا جو کہ خاص طور پہ کہ ہم سب سے باقی ڈفرینٹ ہو یا کوئی بہت زبردست عمل ہو. تو تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے, تو یہ کیوں کی ہے انہوں نے؟ تو اس شخص نے آگے جواب میں یہ کہا, اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے, لیکن ایک ایسا عمل ہے جو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے باعث نجات ہو یا میرے لیے بینیفیشل ہو, جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل سے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں ہر بری سوچ, کینہ, کوئی بغض, کچھ بھی جو بھی بری سوچ ہوتی ہے, میں اپنے دل سے اس بندے کو معاف کر کے دل سے ساری باتیں نکال کے سوتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس کی بیسس کے اوپر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس کو, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی. تو اپنے دلوں کو پاک کریں,
ویری فرینکلی اسپیکنگ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ان چیزوں کا. جس بندے نے رب کو راضی کرنا تھا نا اس کے پاس ٹائم نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے ایسے دیکھ لیا, اس نے یہاں نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس نے لیگ پورے کی. یو ہیو بگر گولز, یو ہیو بگر فش ٹو فرائی. یہ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹی سے باہر نکلیں. یہ چھوٹی سوچ اور چھوٹی ذہن اور جن کی کوئی گولز نہیں ہوتا, یہ کام وہ کرتے ہیں لوگ, یہ ان کے کام ہوتے ہیں. ان چیزوں سے آگے بڑھیں انشاءاللہ, اور تبھی آپ حقیقی معنوں میں اس رمضان کے اندر آپ بینیفٹ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قیام اللیل کا خاص اہتمام کرنا ہے. قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ قیام اللیل سے مراد ہے رات کی نماز. لٹرلی رات کی نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر تراویح بھی شامل ہے, اور اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو قیام اللیل از اے براڈ ٹرم, اس سے آپ کی رات کو جو تہجد ہوتی ہے اس کے اندر وہ بھی داخل ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری زبردست قسم کی اور اس کی فضیلت کی بہت آپ کو احادیث ملیں گی. یعنی یہاں تک ہے کہ جو شخص سٹارٹ سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ موجود رہتا ہے اس کو پوری رات قیام میں کھڑا رہنے کا ثواب ملتا ہے تراویح کے اندر. تراویح کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, یہ علماء نے اس کے بارے میں کہا. تو اگر کوئی بندہ نہیں بھی پڑھا, اگین ڈونٹ جج. ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ خشوع حاصل ہو رہا ہو اپنی پرائیویٹ نماز کے اندر جو گھر پہ پڑھا, اس سے وہی 11 رکعت 20 رکعت جتنی بھی رکعت ہیں وہ گھر پہ پڑھ رہا ہو. تو آپ کے لیے جو چیز زیادہ بینیفیشل ہے, جو آپ کو لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے جس کے بھی ذریعے, اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کے پاس یہ خاص اپرچونیٹی ہے کہ جو حفظ کرتا ہے اوبیسلی اس کو قرآن پڑھنے کا اپنے پاس ایک موقع ہے. جو گھر میں پڑھانا چاہتا ہے گھر میں پڑھائے, اگر مسجد میں جاتا ہے تو وہ اور بڑا بینیفٹ ہے اوبیسلی, اجتماعیت کا اس کے اندر برکت ہے اس کے اندر. اور جو اکیلے میں پڑھنا چاہتا ہے خلوت کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے نفلی نماز کو خلوت کے اندر پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے اوبیسلی. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں, یہ آپ کے پاس بڑا اوپن گراؤنڈ ہے, لیکن خاص طور پہ کوشش کرنی ہے قیام اللیل کا آپ نے اہتمام کرنا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے حدیث بیان کی کہ یہ پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا ہے. اگلی چیز قیام اللیل کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ قرآن مجید کا پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی قرآن مجید تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے خالی, اور وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر فائدہ بھی نہیں ہے, قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب تھی. تو یہ میں بات بالکل کلیئر کر دوں کہ یہ شیطان کی جو ہے نا وہ تلبیسات, شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے یہ. آپ کو لگے گا شاید نہیں ہے تو ہم تو سمجھنے کی بات کریں, نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ بندہ جو قرآن پڑھ نہیں رہا وہ سمجھ کے کہاں سے پڑھے گا؟ تو جو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ بھی نہیں رہا, تو وہ آل ٹوگیدر صرف جو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے وہ اس سے بھی محروم رہ جاتا ہے پورے رمضان کے اندر. اور پڑھنا جو ہے رمضان کے اندر قرآن سے گو تھرو کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے ہر بار رمضان کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ جبریل امین کو سنایا, اور اپنے آخری سال کے اندر تو 2 مرتبہ سنایا. تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ہم پوری کرتے ہیں دوبارہ سے, اور تراویحوں کے تھرو بھی ہم پوری کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا بنا لیں. اور اگر مجھ سے مشورہ مانگیں, اگین یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ نا دن کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے, آدھا گھنٹہ صرف تلاوت کو دے دیں, اور بقایا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اسی پورشن کے اوپر غور و فکر, تدبر اور اس کی تفسیر پڑھنے کو دے دیں کسی مستند عالم دین کی. یا پھر آپ نے اگر پونا گھنٹہ تلاوت کو دینا ہے اور 15 منٹ تدبر کو دینا ہے, وٹ ایور سوٹس یو, جو آپ کے لیے بہتر, جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کسی ایک چیز کے لیے دوسری کو کمپرومائز نہیں کرنا, کیونکہ آپ بہت بڑے اجر و ثواب سے جو ہے محروم رہ جائیں گے, اس لیے یہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد آخری چیز نہیں بلکہ 2 اور چیزیں اس کے بعد, وہ یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں تو صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. تو جو بندہ قول الزور یا نیگیٹو جو کیا کہتے ہیں گفتگو ہے اس سے اجتناب نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, اگین جو اکثر سوال آتا ہے نا کہ رمضان کے اندر لڑائیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں اور ٹریفک کیوں ہوتی ہے, تو اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ یہ لڑائیاں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں اور ٹیمپلز فلیئر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ بھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات یہ ہے. لیکن یہی تو امتحان ہے کہ اس کیفیت کے اندر بھی انسان جو ہے وہ صبر و شکر کے ساتھ اپنا معاملات رکھے اور اپنے روزے کی حفاظت کر کے چلے, کیونکہ بھوکا پیسہ رہنا جو ہے وہ یہ مطلوب نہیں تھا اس رمضان کے ذریعے. تو اپنے جسم کے ہر اعضاء کے ذریعے روزہ رکھیں, اور اسے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس سے وہ مراد بھی ہے. آپ کی لمز, آپ کی پورا جسم, آپ کی آنکھیں, آپ کے ناک, آپ کا کان, ہر چیز جو ہے وہ حرام سے اجتناب کریں. مجید میں کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے وہ کیوں کیے گئے؟
اسی لیے کیا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں بھی کیے تھے, تمہارے بھی کیے گئے, اسی لیے لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, تقوی اختیار کر لو, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. یہ مقصود تھا. یہ باقی جتنی بھی جبرش ہے نا, یہ ممبو جمبو ساری کی ساری جتنی گفتگو ہے کہ غریب کا احساس کرنے کے لیے روزے جو ہے نا ہمیں رکھوائے جاتے ہیں نا, دس از نان سینس. تو اگر غریب کے اوپر روزے فرض ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے, سارے لبرل سے سوال ہے کہ غریب بیچارے کا کیا قصور ہے جو ویسے بھی پورا سال بھوکا رہتا ہے, ابھی رمضان میں بھوکا رہے دوبارہ. تو دس از نان سینس. یہ بھوکا شوکا رہنے والی کوئی پریکٹس نہیں ہے, اور یہ غریب کے احساس کے لیے روزے نہیں ہوتے. یہ صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں. یہ پریکٹس ہے ساری کی ساری, اور اسی کے لیے ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. آخری مشورہ یہ تھا کہ دعا کے معاملے کے اندر نا اپنی دعا کو نا اپ گریڈ کریں رمضان کے اندر خاص طور پہ. لیکن رمضان کے اندر نا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ رمضان کے اندر آپ جو ہے نا وہ یہ والا معاملہ کریں, یہ کریں, یہ عبادات کریں, یہ کریں, آپ چیریٹی دیں, یہ بھی دیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں, اور کچھ علماء کا بھی اوپینین ہے کہ رمضان کے اندر جو اصل مقصود تھا وہ تھا بدنی عبادات, وہ تھی نماز, وہ تھی قیام اللیل, وہ تھا روزہ, وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات, اللہ تعالیٰ سے تعلق, تہجد. ٹھیک ہے, آپ آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اعتکاف بیٹھتے تھے. اعتکاف میں کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خالصتاً بدنی عبادت ہوتی ہے, نمازیں, مناجات, دعا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. قرآن مجید کی تلاوت. آپ واللہ العظیم اگر آپ یہ چیزیں کر کے دیکھیں نا رمضان کے اندر, یہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں, سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ثواب ہوگا, اچھی نیت سے آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں یہ واقعتاً رمضان سے جب آپ نکلیں گے تو یو ول فیل لائک اے چینج پرسن. اور جو دعا والا معاملہ میں آپ کو خاص طور پہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی پورا سال نا ہمارے پاس اکثر اوقات ہمیں نہ رونا آ رہا ہوتا ہے, نہ ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ. تو رمضان کے اندر نا یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے, تو اپنے اگلے پچھلے سارے معاف کروا لیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, روئیں, جو مانگنا ہے مانگیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آپ سوچیں اگر ليلۃ القدر کی رات کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہوئے نظر آ جائیں, کتنی بڑی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا شخص کتنا پسند ہے. یعنی یہاں تک آیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں. اور دعا کے اندر بہت سارے پہلو ہیں, بندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. جب ہم نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے بندگی کے بارے میں عبد ہونے کا, اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, کیا مراد ہے اس سے. دعا کے اندر ایک بڑا زبردست اور بڑا خوبصورت پہلو جو مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ, وہ یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کے اندر جو ہے نا وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی بے چارگی اور اپنی بے بسی اور اپنی پاور لیسنس اس سب کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں سامنے, جو کہ عمومی طور پہ ہم نہیں کرتے, ہم بہت بڑے ترخم خان ہوتے ہیں. تو جب آپ دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نا بالکل بچ جایا کریں اور بالکل فلیٹ ہو جایا کریں, اور کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ رمضان کے اندر اپنی دعا والی گیم جو ہے وہ انشاءاللہ اپڈیٹ کرنی ہے.